السلام علیکم ناظرین، یہ کوئی ناول کہانی یا ڈرامہ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی ترک غازی عثمان اول کے والد ترکگوز کے سب سے بہادر قبیلے اور شاہکائی کے سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ ترک بہادر سردار سلمان شاہ کے ہاں 1191 میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی، جس کی خلافت کی بنیاد پر تقریباً 600 سالوں تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا، اہم اور بنیادی کردار حضرت ابن العربی اور سفید داڑھی والے سلجوقی سلطنت کے بزرگ عالم لوگوں کا تھا، جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف اور صرف نظام الہی کا قیام اور نفاذ تھا، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا۔ جنہوں نے جہاد کے لیے ترکگوز خان کے خاندان کے 12 قبیلوں سے ایماندارانہ اور بہادر سرداروں پر مشتمل ایک گروپ بنایا۔ ارطغرل غازی، جو نوجوانی میں ہی وحشی منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا، جبکہ اصل شروعات سلجوقی سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان کو صلیبیوں کے چنگل سے آزاد کرا کر باقاعدہ میدان جنگ میں اب اتر چکے تھے، جس کے بعد سے ان کے والد سردار سلمان شاہ نے انہیں حلب کے ایوبی سلطنت کے امیر عبدالعزیز کے پاس لیچی بنا کر بھیجا، جو صلیبیوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا تھا، اور ان سے صلیبیوں کو روکنے کے بدلے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے زمین کا مطالبہ کیا۔ ارطغرل غازی زمین لینے اور حلب میں صلیبیوں کا گیم بگاڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد صلیبی قلعے ایوانوس، اور جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوا کرتے تھے، اپنے والد سردار سلمان شاہ کی سربراہی میں ان پر چڑھائی کر کے ان کو فتح کیا، اور شیطان استاد پیٹروچیو کو بھی قتل کیا گیا۔ بھاگنے میں کامیاب ہونے والے صلیبی کمانڈر تیتوشیس بھی قتل کیا گیا۔ سلطان علاء الدین کی بھتیجی، جس کو صلیبیوں سے آزاد کرا کر لایا گیا تھا، اس سے شادی ہو گئی۔ والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد حلب سفید داڑھی والوں کی خواہش کے مطابق منگولوں کے یلغزار زادہ علاقے کی طرف ہجرت کی، اور اپنے بھائی گندوز سنگرتکین سے مل کر سلجوقی سلطنت کے غدار امیر سعادتین کو پیک کی تمام سازشوں کے باوجود ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد روندا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ایک بار پھر سفید داڑھی والوں کی رضا پر مغربی بازلطینی سرحد پر ہجرت کا ارادہ کیا، مگر ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا۔ اس صورت میں انتہائی محدود وسائل اور بہت کم مگر بھروسہ مند ساتھیوں اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، جن میں سب سے اہم ان کے 3 بہترین جنگجو ترگت، پامسے اور دویان شامل تھے، جو بچپن میں جنگل سے ارطغرل قبیلہ لے کر آیا تھا، اور ان کی پرورش ان کے والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ کی تھی۔ جب وحشی منگولوں نے ان کے والدین کو قتل کر کے یہ ارطغرل کے بھائیوں سے اس وقت بڑھ کر ہوا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ سردار حکیم ارتک اور سپاہیوں میں عبد الرحمن سامہ دومرول، مالک شاہ کندکوت قابل ذکر ہیں۔ ہجرت کرنے والوں میں والدہ حائمہ، چھوٹا بھائی دوندار اور ان کی بیوی حلیمہ سلطان، شیرخوار بیٹا گندوز شامل تھے، اور حلیمہ سلطان کا بھائی شاہیر شامل تھا، جس کو راستے میں امیر سعادتین کو پیک نے شہید کروایا۔ مغربی سرحد پر کئی سال غربت اور تنگ دستی کا سامنا کیا، مگر پہلی فتح انہوں نے صلیبی قبضے میں موجود ہانکی بازار کی صورت میں حاصل کی۔ وہاں زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا، جس سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں خوش تھے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو مغربی سرحد پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا، اور وہاں کے ریاستی امور ان کے سپرد کیے۔ امیر سعادتین نے ان کے خلاف سازشیں جاری رکھیں اور ان کی فتوحات کو سست ضرور کر دیا، مگر روک نہ سکا وہ۔ روم کے شہنشاہ اور پاپائی روم کی ملکیت میں موجود کار چلیسا کلیسا کے گورنر اور غدار امیر سعادتین نے ارطغرل کو زیر کرنے میں آپس میں گٹھ جوڑ کیے تھے، مگر ارطغرل غازی نے پہلے گورنر کو قتل کر ڈالا تھا، پھر کار کلیسا چلیسا کو فتح بھی کیا تھا، اور کلیسا کے دوسرے گورنر کو پکڑ کر امیر سعادتین کی غداریوں کے خلاف سلطان علاء الدین کے حضور پیش کر دیا۔ سعادتین سلطان کی بیوی کی مدد سے بچ گیا، مگر گورنر کو وعدے کے مطابق ارطغرل غازی نے رہا کر دیا اور ان کی جان بچائی، جس سے متاثر ہو کر گورنر مسلمان ہو گیا اور ارطغرل غازی کا ساتھی بن گیا۔ کافی اہم کامیابیاں حاصل کیں اور شہادت کا مرتبہ پایا۔
دوسری طرف امیر سعادتین نے سلطان علاء الدین کو زہر دے کر قتل کیا اور ان کی وصیت کے خلاف اس کے چھوٹے بیٹے کلیج ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا اور شہزادے خسرو کو برائے نام سلطان بنا کر تمام ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لیے اور ارطغرل غازی پر سلطان علاء الدین کے قتل کا الزام لگا کر اس کو قتل کرنے کی سازش پر سلطان کے بیٹے کو قائل کر لیا، مگر ابن العربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارطغرل غازی کی بے گناہی کی ضمانت دی اور اس کو رہا کروایا، مگر اس کیس سے سردار اعلیٰ کا مقام واپس لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر صلیبیوں سے ساز باز کی، مگر سلطان کے بیٹے اور موجودہ سلطان امیر سعادتین اور اپنی ماں کی سازشوں کو جان چکا تھا۔ اس کو یہ بھی اب پتہ چل چکا تھا کہ اب مجھے قتل کر کے سعادتین خود سلطان بننا چاہتا ہے۔ اس صورت میں سلطان نے ماں کے ساتھ ارطغرل غازی کے قبیلے میں پناہ لی اور سعادتین کے قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارطغرل غازی کو سونپ دیا، جس کو ارطغرل غازی نے ترگت اپنے بھائی سنگرتکین کے ساتھ انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور سعادتین کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ پہلا غدار نہیں تھا، اس سے پہلے مختلف قبیلے کے بہت سے غداروں کو جہنم واصل کر چکے تھے۔ سردار اعلیٰ کا مقام دوبارہ حاصل کیا۔ حلیمہ سلطان سے 3 بیٹے گندوز، سوجہ اور عثمان اول پیدا ہوئے۔ سلجوقی سلطنت اور ریاست منگولوں کے نرغے میں تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس صورت میں امن معاہدے کے لیے سلطان نے ارطغرل کو ایلیچی بنا کر چنگیز خان کے بیٹے اور جانشین اکتائی خان کے پاس بھیجا۔ اکتائی خان ان کی بہادری سے متاثر ہو کر ان کو پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سلجوقی سلطان بنانے کی پیشکش کرتا ہے اور 2 سال امن معاہدہ بھی قائم کرتا ہے۔ اس کے بعد مرحوم سلطان علاء الدین کے فرمان کے مطابق انہوں نے بازلطینی سرحد پر موجود خوبصورت علاقے سوچ جانے کا ارادہ کیا، جو سلطان نے ان کی بیوی اور ان کی بہادری کے اعتراف ان کو بطور ہدیہ دیا تھا۔ وہاں پر باوجود معاہدے کے ان کو بددستور صلیبی شہنشاہوں کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا اور دوسری طرف وحشی منگولوں نے ایک بار پھر سوت کا رخ کر لیا۔ سوت میں ارطغرل غازی نے صلیبی اور منگولوں دونوں کو شکستیں دیں اور اسلامی عادلانہ منصفانہ نظام قائم کیا اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کا اعلان کیا اور اس کے لیے جدوجہد شروع کی، جو ان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان اول کی لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانی کی صورت میں قائم کی گئی، جو 600 سالوں تک مسلمانوں کی حفاظت کر کے رہتی دنیا تک مثال بنی رہی۔ خلافت یا سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ارطغرل غازی کے بیٹے بنے، جن کا نام سلطان عثمان تھا، جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر، جنہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کی۔ یہ خلافت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگی تھا۔ اس عظیم خلافت کی سرد مغرب میں ابنائے جبل طارق، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریلیا کی سرحدوں سلواکیہ، کریمیا، موجودہ یوکرائن سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک مولدووا، ٹرانسلوینیا اور ولیاچیا کے بااقتدار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ ناظرین، ڈرلز ارطغرل کیا تھا؟ اس داستان کو ترک پروڈیوسر محمد وزغار نے ایک سیریز میں ایک ڈرامے کی شکل دی تھی جو سچی داستان پر مشتمل ہے۔ اس میں بہترین اداکاری کی گئی تھی۔ انجن التائن کو ارطغرل غازی کا مرکزی کردار دیا گیا۔ دیکھتے وقت آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ شاید آپ اسی صدی، اسی قبائل، جنگلوں، پہاڑوں، مگر سادہ مگر ایماندار، مخلص، نڈر، بہادر، انصاف پسند اور اللہ پہ توکل کرنے والے لوگوں کے درمیان جی رہے ہو۔ اللہ اکبر کے نعروں پر بلند ان کی تلواروں اور گھوڑوں کی ہنہاٹ ناہٹ کی آوازیں اور سب سے بڑھ کر ان کی قبائلی ترک روایات، جن کی بدولت تمام جڑ رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو ڈرلز ارطغرل میں دیکھنے کو ملے گا۔ اس سیریز نے مشہور انگریزی سیریز ناول نگاروں اور دنیا کو دکھایا ہے کہ ترک قوم کل بھی بہادر اور عظیم تھی اور آج بھی بہادر اور عظیم ہے۔ جھوٹی کہانی فحش و ایرانی کے بغیر بھی ڈرامے اور سیزن بن سکتے ہیں۔ آپ جھوٹی کہانی، فحش و ایرانی پر مبنی فلموں کے ذریعے نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں، تو ہم بھی اپنے ہیروز کی سچی داستانوں کے ذریعے ان کے دلوں میں جہاد اور نظام الہی کے قیام کا جذبہ پیدا کریں گے۔ نیو یارک ٹائمز نے ڈرلز ارطغرل کو سافٹ بم اور نوجوانوں کو جہاد اور شدت پسندی کی طرف ترغیب قرار دیا ہے۔ 80 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کر کے اسے کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ طیب اردوان کی اسپیشل تاکید پر بننے والی سیریز کو مسلم دنیا کے کئی رہنما قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن میں چنچینی کے صدر رمضان کے فہرست ہیں۔ مجھے سیریز سے ایک سبق حاصل ہوا کہ جب مسلمان صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کر کے نظام الہی اور انصاف و عدل کے لیے اخلاص کے ساتھ تلوار بلند کرتا ہے، تو چاہے پوری دنیا اور ان کے وسائل مد مقابل ہوں، پھر بھی فتح و کامرانی مسلمان کی ہوگی اور باطل کے مقدر میں شکست، ضلالت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں
اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتے رہا کریں۔ ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں۔ ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔